ساتھ برائی کی جائے، اس کو کہتے ہیں لواطت۔ اور یہ اللہ نے پورے لفظوں کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، اور یہ اتنا کبھی گناہ ہے، اتنا برا گناہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ زمین کا خطہ ہی ناپاک ہو چکا ہے، جس پر یہ لوگ، یہ 5 شہر تھے، ان میں بڑا شہر صدوم تھا، اس کے اندر 4 لاکھ آدمی بستے تھے، اور وہ سارے کے سارے جو تھے نا لواطت کے عادی بن چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی نا، یہ انہیں آ کر خبریں پہنچاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ تو فرشتے آئے لڑکوں کی شکل بن کر، فرشتے آئے لڑکوں، بڑے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں نا فرشتے آئے۔ یہ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ موجود ہے، تو اس جگہ پہ اس طرح موجود ہے نہیں، صرف میں یہ ایک آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی نا، وہ کیا کام کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس لڑکوں کی شکل میں نا فرشتے آئے۔ جب فرشتے آئے نا تو کیا کیا، لوط علیہ السلام کی بیوی نے نا لوگوں کو خبر پہنچائی، اور وہ کہنے لگے کہ اے لوطیو، آج تک تم نے اتنے خوبصورت لڑکے نہیں دیکھے ہو، اتنے خوبصورت لڑکے آئے ہیں، لیکن یہ لڑکے کون تھے؟ یہ فرشتے تھے، فرشتے۔ تو وہ لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ حضرت لوط علیہ السلام نا ان کو دیکھ کرنا آپ کا دل بڑا پریشان ہو گیا، اور حضرت لوط علیہ السلام آپ سِيءَ بِهِمْ اس کو بڑا برا جاننے لگے کہ یہ میری قوم تو سارے لوتی ہیں، تو یہ اتنی خوبصورت لڑکے یہ کہاں سے آ گئے؟ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، آپ کا دل پریشان ہوا، اور آپ فرمانے لگے وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ، آپ نے فرمایا یہ بڑا ہی سخت دن ہے مجھ پر، بڑا ہی سخت دن ہے مجھ پر، کیونکہ یہ میری قوم ایسی ہے، تو یہ میرے پاس مہمان آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور آئے آپ کی قوم دوڑتے ہوئے آپ کی طرف، یعنی لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف نا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان کو خبر دی وہ آج اتنے خوبصورت لڑکے آئے ہیں نا کہ تم نے آج تک نہیں دیکھے ہوں گے، جلدی آؤ، جلدی ہمارے گھر میں ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر لیا۔ لوگ جو 4 لاکھ کی آبادی شہر صدوم کی تھی، لوگ ایسے آئے جناب، ایسے آئے، لگتا تھا کہ یہ دروازہ ہی توڑ دیں گے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام آپ بڑے پریشان ہیں۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، آپ اس لیے پریشان تھے کہ یہ دوڑتے ہوئے آ گئے ہیں، تو اس سے پہلے یہی تو برے کام کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو نا فرمایا قَالَ يَا قَوْمِ، اے میری قوم، هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، لوط علیہ السلام ان کو کہنے لگے او میری بیٹیاں جو تمہارے گھروں میں بیویاں ہیں، ہن اطہر لکم، وہ تمہارے لیے ستھری ہیں۔ او ظالمو فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اوے اللہ سے ڈرو، ولا تخزون فی ضیفی،
میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو، مجھے غمگین نہ کرو، مجھے پریشان نہ کرو۔ وہ یہ میرے مہمان آئے ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ یہ ایسی قوم ہے؟ کیونکہ پہلے آپ کو نا پتہ نہیں تھا نا کہ یہ تو فرشتے ہیں، یہ تو ان کو عذاب دینے کے لیے ہی تو آئے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے الیس منکم رجل رشید، وہ کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ہدایت والا نہیں ہے؟ تم سارے کے سارے ہی برے ہو چکے ہو۔ وہ تمہارے گھروں میں تمہاری بیویاں ہیں، وہ میری بیٹیاں ہیں، وہ تمہارے لیے ستھری ہیں، تو تم ان لڑکوں کو دیکھ کر میری بے عزتی کرنا چاہتے ہو۔ تو جس وقت ان فرشتوں نے یہ بات سنی نا، حضرت لوط علیہ السلام ہاڑے لینے لگے۔ قال لو ان لی بکم قوتا، کاش کہ میرے پاس قوت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کہیں کسی ستون کی طرف، سخت ستون کی طرف، کیا مطلب کہ میرے پاس جتھا ہوتا، میں مقابلہ کرتا۔ ان ظالموں نے بیویوں کو چھوڑ کر یہ لڑکوں کی طرف برائی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ نے فرشتوں سے نہ فرمایا تھا کہ جا کر لوط علیہ السلام سے نہ گواہی لینی ہے ان کے برے کام کی۔ تو آپ نے پوچھا اے لوط علیہ السلام آپ بتائیں تو صحیح آپ کی قوم کیا کرتی ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اے پوچھنے والوں میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ سب سے برا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا، پھر لوط علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پھر گواہی دی، پھر تیسری مرتبہ پھر گواہی دی، پھر چوتھی مرتبہ پھر گواہی دی۔ اب کیا ہوا؟ جب فرشتوں نے دیکھا نا کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے نا ہمارے لیے ان کے منتیں کر رہے ہیں، ان کا دروازہ بند کر رہے ہیں، وہ دروازہ توڑ رہے ہیں، وہ جو ہے نا پچھ سے اوپر چڑھنا چاہتے ہیں، تو حضرت لوط علیہ السلام کو نا حضرت جبریل بھی تھے، انہوں نے کہا فرشتوں نے قالوا یا لوط انا رسول ربک، اے لوط علیہ السلام بے شک ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تم ایسے کرو نا، کیوں اتنے ہڑے لیتے ہو، کیوں ان کی منتیں کرتے ہو؟ لن یصلوا الیک، تم ان کا راستہ چھوڑ دو، ہمیں اور ان کو جو ہے نا کرنے دو جو کچھ کرتے ہیں، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تم راتوں رات نہ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ۔ جو بات میں سنانا چاہتا تھا نا، فرمایا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، فرمایا باقی جتنے تمہارے گھر والے ہیں نا ان کو لے کر نکل جاؤ سوائے اس بیوی کے۔ یہ بیوی اطلاعیں کرتی تھی نا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ بات تو میں صرف یہ سنانے کے لیے یہ سارا واقعہ سنا رہا ہوں کہ حضرت لوط علیہ السلام اللہ نے فرمایا گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ الا امرأتک، سوائے اس بیوی کے جو یہ کام کرواتی ہے اور یہ لوگوں کو اطلاعیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے پوچھا اچھا کب عذاب آئے گا؟ انہوں نے کہا انہو مصیبہا ما اصابہم ان موعدہم الصبح، ان کے عذاب کا صبح کا وقت متعین ہو چکا ہے۔ تو آپ نے کہا جلدی کرو، جلدی عذاب نازل کرو اس قوم پر۔ انہوں نے کہا لیس الصبح بقریب، اے لوط علیہ السلام صبح بھی تو قریب ہی ہے نا، صبح بھی تو قریب ہی ہے نا۔ اب کیا ہوا؟ جو ان پر عذاب آیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا اے جبریل ان کی جو زمین ہے نا، زمین وہ اوپر سے ناپاک ہو چکی ہے۔ پتا چلا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بیویوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے ساتھ برائی کرنا، لواطت کرنا۔ اللہ نے فرمایا اے جبریل اس زمین کے نیچے سے اپنے پر کو نا اس کے اوپر زمین کو اکھیڑ لے، اکھیڑ لے۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَّهَا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب آیا ہمارا حکم جعلنا عالیہا سافلہا،
اس زمین کا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا۔ کیسے؟ حضرت جبریل نے پر کی نوک کے اوپر وہ پورے کا پورا خطہ اٹھایا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس زمین کے خطے کے اوپر جو لوگ سوئے ہوئے تھے وہ بھی نہیں جاگے تھے، جو پانی تھا اس میں بھی حرکت نہیں پیدا ہوئی تھی، مرغ اور کتوں کی آواز آسمان تک سنائی دیتی تھی، اتنا وہ زمین کا خطہ اٹھا کر جبریل لے گئے۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، تو اس زمین کے خطے کو آسمان کے قریب لے جا کر اس کو الٹا کر دیا۔ یہ قرآن کا لفظ ہے، فجعلنا عالیہا سافلہا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے خطے کا حصہ ہی بدل دیا، اور جو ادھر ادھر گئے ہوئے تھے نا ان پر وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اللہ نے پتھر برسائے ان پر، اور یہ قرآن پاک میں مُصَوَّمَةً، وہ پتھر جو نشان لگے ہوئے تھے، یعنی ہر لوتی کا اس پر نام تھا، جو پتھر ان پر جو ہے نا برسے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وہ بھی کافرہ تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے دو بندوں کے تحت انہیں دیا ہوا تھا، صالحین بندوں کے نکاح میں دیا ہوا تھا، فخانتاہما، ان کی بیویوں نے ان نبیوں سے خیانت کی۔ کیا کیا؟ خیانت کی، ان کا کلمہ نہ پڑا۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے نہ بچایا بلکہ وہ دوزخ میں داخل ہونے والوں میں داخل ہو گئی۔ تو آگے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے مثال بیان کی واسطے اس کے جو ایمان لائی فرعون کی بیوی، جن کا نام حضرت آسیہ ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی تھی نا، سبحان اللہ، تو ان کو کلمہ کی دولت مل گئی۔ تو قرآن کہتا ہے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، حضرت آسیہ کو فرعون نے دھوپ کے اندر میخیں لگا دی ہاتھوں اور پاؤں میں، اور کہنے لگا اب پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ کا خدا زور والا ہے یا میں زور والا ہوں۔ تو حضرت آسیہ نے وہاں پہ دعا مانگی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ اس ظالم کے ظلم تو ٹھیک ہے، جو میرا تو نے گھر جنت میں بنایا ہے وہ تو دکھا دے، سبحان اللہ، وہ تو دکھا دے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے نا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کبھی کسی سوچ میں نہیں پڑا، کبھی کسی سوچ میں نہیں پڑا، ترددی ان نفس عبد مؤمن یکرہ الموت وانا اکرہ مساعتہ، یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے کہ رب تعالیٰ تو اس کو کس کی سوچ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ تو ارادہ کرے کن کہے تو سب کچھ ہو جائے۔ قرآن تو کہتا ہے ان یشاء یذہبکم ویات بآخرین یا ویات بخلق جدید، اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہے نا تو پوری کائنات کو لے جائے، ایک لمحے میں دوسری مخلوق پیدا کر دے، اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی خوشی کی سوچ بھی آ جاتی ہے نا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترددی، میں بھی ایک وقت سوچ میں پڑ جاتا ہوں۔ وہ کون سی سوچ ہوتی ہے کہ جب میرا مقبول بندہ
اس کو موت دینے کا فیصلہ میں کرتا ہوں نا، اگر وہ ناپسند کرتا ہو تو اس کو میں ناراض کرنا پسند نہیں کرتا کہ اس نے ساری زندگی ایک لمحہ بھی میرے لیے اس نے جو ہے نا اس نے میری مخالفت نہیں کی، میری تابعداری میں لگا رہا. ترددی ان نفس عبد مؤمن یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ. سرکار فرماتے ہیں بخاری کی حدیث میں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے یکرہ الموت، میرا بندہ موت کو ناپسند کرے، وانا اکرہ مساءتہ، تو میں بھی اس کو ناراض کرنا پسند کرتا. پھر رب تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ فیصلہ بھی اس کا ہو چکا ہوتا ہے، موت بھی اس کو آنی ہوتی ہے. تو یا تو رب تعالیٰ اس کو جنت کے پردے ہٹا دیتا ہے، جیسے حضرت آسیہ کے پردے ہٹا دیے تھے جنت کے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ نے جنت کا محل بھی ان کو دکھا دیا. یا اللہ اس فرعون اور فرعون والوں کے ظلم سے مجھے بچا لے. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت آسیہ اور اس کے بعد وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، یہ مقبول عورتیں ہیں جن کے تذکرے اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے. حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا، اور پھر آج کی جو منزل ہے اس کے اندر بڑے بڑے واقعات موجود ہیں. آپ نے سورۃ ملک پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے. تو سرکار کا فرمان ہے سورۃ ملک وہ سورت ہے کہ جو ہر روز عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے سوئے گا نا، تو یہ سورۃ ملک اس کے پاس قبر میں آ جائے گی. جب بندہ مرے گا نا تو قبر میں جاتا ہے نا، تو منکر نکیر فرشتے آتے ہیں، تو یہ سورۃ ملک ان کے سامنے آ جائے گی. بخاری کی حدیث میں ہے کہ یہ سورۃ ملک آ کر ان فرشتوں کو کہتی ہے، اے فرشتوں رک جاؤ، مجھے رب کی بارگاہ سے ہو کر آ لینے دو، بعد میں جو مرضی اس سے کر لینا. یہ ساری عمر عشاء کے بعد پڑھ کے مجھے سویا کرتا تھا. تو سورۃ ملک جب یہ کہے گی تو فرشتے بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ سورت اس کا کوئی نہ کوئی معاملہ بنا کے آئے گی. سورت عرض کرتی ہے یا اللہ، یا مجھے قرآن سے نکال دے، یا مجھے قرآن سے نکال دے. اگر نکالنا نہیں تو جو میری تلاوت کرتا تھا اس کو عذاب قبر سے بچا لے. اللہ اکبر. تو حدیث پاک میں آتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ ملک الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل کر دیا ہے، قرآن مکمل کر دیا ہے، نہ قرآن سے کوئی سورت نکالنی ہے نہ اس میں داخل کرنی ہے. چلو اگر تو اس کے لیے جھگڑا کر رہی ہے نا، جا، میں نے تیرے صدقے سے اس کو قبر کے عذاب سے بھی بچا لیا، حشر کے عذاب سے بھی بچا لیا. سبحان اللہ. پھر اس کے آگے ہے سورۃ قلم. سورۃ قلم کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. صنعائے یمن کے علاقے میں ایک آدمی بڑا سخی تھا، اس کے 3 بیٹے تھے. باپ بڑا سخی تھا، بیٹے کنجوس تھے. آپ کو پتا کنجوس تو اللہ کو پسند ہی نہیں نا. بخیل اور بود زاہد بحر و بر، بہشتی نباشد بحکم خبر. فرمایا کہ جو کنجوس ہے نا، اگرچہ وہ خشکی اور تری میں عبادت کرتا رہے نا، حدیث کے حکم کے ساتھ وہ جنتی نہیں ہو سکتا. تو تینوں بیٹے نا دیکھتے رہتے تھے کہ ابا جی کیا کرتے ہیں. ان کا باغ جب پک جاتا تھا نا تو وہ صنعائے یمن کے علاقے میں اعلان کرواتا کہ آ جاؤ اپنی چادریں نیچے ڈال جاؤ اور جتنا پھل گرے گا وہ لے جانا. پھر اس کے بعد جب پھل کاٹتا تھا تو بڑا کثیر حصہ غریبوں کو بانٹتا تھا. تو یہ قرآن پاک کے الفاظ میں ہے اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین. اتفاق سے والد گرامی فوت ہو گئے اور باغ پکا ہوا تھا. بیٹوں کو موقع مل گیا، کہنے لگے یہ رسم ہم نے ابا جی کی ختم کرنی ہے. یہ کیا رسم بنائی ہوئی ہے؟ غریبوں کو اعلان کرواتے ہیں آ کر پھل لے جاؤ،
سبحان اللہ، یہ ہے وہ صدقہ، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ فرماتا ہے سود سے پیسہ گھٹ جاتا ہے، صدقے سے پیسہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو قرآن پاک کا لفظ ہے، اور ظاہراً اس کا الٹ ہے۔ صدقہ تو یہ ہے کہ یہ 1000 روپیہ میں نے دیا اللہ کی راہ میں، ظاہراً تو بندہ سمجھتا ہے یار میری جیب سے کم ہو گیا۔ تو سود تو وہ ہے کہ یار 1 مہینے بعد میں تجھ سے 1 لاکھ کا 2 لاکھ لوں گا، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے سود سے پیسہ گھٹتا ہے، صدقے سے پیسہ بڑھتا ہے۔ جو تو نے صدقہ دیا نا یہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتا ہے اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا انہوں نے قسمیں اٹھا لی اور قسم کے ساتھ انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، قسمیں اٹھا لی انشاءاللہ نہ کہا۔ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، انشاءاللہ نہ کہا۔ اب کیا ہوا؟ اب وہ تیار تھے صبح نہ تڑکے جائیں گے، غریب سوئے ہوئے ہوں گے تو اپنا پھل ہم کاٹ کے لے آئیں گے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، اللہ نے ایسا پھیری کرنے والا پھیری کر گیا، اللہ نے ایسی بلا بھیجی کہ جو سو رہے تھے تو ان کا باغ چٹیل کر کے ڈنڈ چھوڑ گئے۔ ایسی بلا آئی جس کے ساتھ باغ سارا ختم ہو گیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالسَّرِيمِ، جب وہ صبح کو ایک دوسرے کو آواز دینے لگے نا، کہنے لگے فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، وہ اٹھو جلدی کرو باغ کاٹنے، ہم نے غریب نہ آ جائے، مسکین نہ آ جائے، چلو اَنِقْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کل کو اپنی کھیتی جو ہے نا کاٹنی ہے تو لہذا جلدی چلو۔ اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے کہ ہم خود مختار ہیں، ہماری اپنی پہلی ہے، کوئی اس سے لے سکتا ہے ہم سے؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، وہ گلی میں نا ایک دوسرے کے کان میں چپ کے کہنے لگے اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ، آج کوئی مسکین ہمارے باغ میں آ کر کو تو دکھائے۔ کہنے لگے آج کوئی، یعنی چپ کے ایک دوسرے کے کار میں نا بڑے خوش تھے کہ آج ہم نے اپنے ابے کی رسم کو ختم کرنا ہے، یہ غریبوں کا معاملہ سارا جو ہے نا ہم نے ختم کرنا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کو کتنا پسند تھا ان کے باپ کا یہ صدقہ، یہ خیرات۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، تو وہ اس بات پر وہ قادر تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے، کون لے سکتا ہے ہم سے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب وہ گئے نا تو جا کر دیکھا تو ڈونڈ کھڑے تھے، حالانکہ رات کے وقت تو سارا پھل پکا ہوا تھا، لدے ہوئے تھے بوٹے۔ تو جا کر دیکھ کر کہنے لگے قالوا فلما رأوها، پھر جب انہوں نے دیکھا قالوا انا لضالون، او یار یہ راستہ تو نہیں بھول چکے، وہ راستہ پھٹک گئے۔ شام کے وقت تو یہ باغ بھرا ہوا تھا، میوے پک کے گر رہے تھے، تو راستہ تو نہیں بھول گئے۔ فلما رأوها، پھر جب انہوں نے اس کو دیکھا نا قالوا انا لضالون، کہنے لگے کہ یار راستہ تو نہیں بھول گئے۔ جب غور سے دیکھا نا تو کہنے لگے وہ یہ نکا لگا کر گئے تھے، انا فرمایا کہ انا لمحرومون بل نحن محرومون، بلکہ اللہ نے ہمیں اپنے باپ کی رسم ختم کرنے کی وجہ سے باغ سے ہی محروم کر دیا ہے، باغ سے ہی محروم کر دیا ہے۔ جو ہم نے ارادے کیے ہوئے تھے نا اللہ کو یہ پسند نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس باغ سے ہی محروم کر دیا ہے۔ اب وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، ایک دوسرے کو بعض کو ملامت کرنے لگے۔ میں نہیں کہتا تھا ابا جی کی رسم کو نہ ختم کرو، غریب جو لے جاتے ہیں یہ صدقہ ہوتا ہے، میں نہیں کہتا تھا، ایک دوسرے کو میں نہیں کہتا تھا۔ اب کیا ہوا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پھر
دعا کی عسا ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، قریب ہے کہ ہمیں ہمارا رب یہ باغ بدل دے. سچی توبہ کر لی، توبہ کر لی. یا اللہ ہمارا باپ سخی تھا، ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے. اب مفسری لکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اس کے نیبل بدل باغ عطا فرمایا. پہلا باغ باغ زروان تھا نقصان والا، اور دوسرا باغ باغ حیوان. تو اللہ نے ایسی توبہ قبول کی، ایسی توبہ قبول کی. مفسرین فرماتے ہیں ایک انگور کا گچھا ان کے ایک گدھے کا بوجھ بنتا تھا. اتنی اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. تو یہ بھی واقعہ اس کے اندر آج کی منزل میں جو پڑھا تھا میں نے اس لیے تھوڑا سا اشاراتاً سنا دیا ہے. ویسے تو تفصیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جائے تو ایک ایک واقعی جو ہے وہ کئی گھنٹوں میں چلتا ہے. دعا ہے کہ رب العزت اپنے پیارے سچے محبوب کا واسطہ ہمیں قرآن پاک کے واقعات کو پڑھ کر سن کر ہمیں اپنی زندگی اچھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے ثابت ہوا جو بھی کوئی نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. جو بھی نعمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ تمہارا رب اعلان کر رہا ہے، تمہارا رب اعلان کر رہا ہے. کیا اعلان کر رہا ہے؟ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمت پر شکر کرو گے تو میں نعمت کو بڑھا دوں گا. ایک جگہ پہ آتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ فرماتا ہے اللہ کو کیا ہے کہ تمہیں عذاب دے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں عذاب دے. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس کا شکر کرو ایمان لاؤ تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں عذاب دے. اللہ تو تم سے پیار کرتا ہے. تم بھی اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہماری یہ مختصر سی حاضری درس قرآن کی اللہ قبول فرما کر ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا الہ العالمین ہم سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے، کسی قسم کے بیان میں کوئی لفظ کی کوئی ادائیگی میں کوئی فرق پڑا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے. اے مولا کریم ہم اندر سے نہیں کرتے، خطاً اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف فرما. یا اللہ اپنے محبوب کا واسطہ جو ہم نے قرآن پاک نماز تراویح میں الحمدللہ ہمارا 1.5 سپارہ رہتا ہے، یا اللہ اس قرآن پاک کو جو نماز تراویح میں ہم نے پڑھا ہے، تیرے محبوب کا فرمان ہے قرآن اور رمضان دونوں بندے کی سفارش کریں گے. قرآن کہے گا انی منعتہ النوم، کہ میں اس کو سونے سے روک کے رکھتا تھا، نماز تراویح میں یہ مجھے سنا کرتا تھا. فشفینی، یا اللہ میری شفاعت قبول فرما. قرآن کہے گا انی منعتہ الطعام والشہوات، یا اللہ میں اس کو سارا دن کھانے پینے خواہشات سے، بری خواہشات سے اس کو روک کے رکھتا تھا، یا اللہ میری بھی سفارش قبول فرما. اے مولا کریم اس رمضان اور قرآن کی سفارش کو ہمارے بارے میں قبول فرما کر ہماری بخشش کا ذریعہ بنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.